مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹینشن اور وہم کی بیماری دور کرنے کا کوئی آسان سا عمل بتا دیں۔ اس کا جواب یہ ہے، ٹینشن سے نجات کا حل تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل توکل کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اس لیے آزمائش اور پریشانی کے مواقع پر ٹینشن لینے یا خوف یا وسوسوں کا شکار ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کیجئے، نماز پڑھ کر دعا کیجئے اور اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی معاملے میں پریشانی یا گھبراہٹ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے یہی تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو نماز اور دعا کی طرف متوجہ ہو اور صبر کریں۔ سورہ بقرہ میں حکم ہے کہ اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم لاحق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ کا ترجمہ یہ ہے، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑا عظیم اور بردبار ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین آسمان اور عرش کریم کا رب ہے۔ اور وہم سے مراد اگر وسوسے کا مرض ہے تو اس مرض میں عموماً شیطانی اثرات شامل ہوتے ہیں تاکہ مومن آدمی تسلی سے پاکی اور عبادت وغیرہ ادا نہ کر سکے۔ وہم سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کا سب سے کارگر علاج یہی ہے کہ اس کی طرف بالکل توجہ نہ دی جائے، اور وہم کے موقع پر ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نمبر 2، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ نمبر 3، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضا، یعنی اے اللہ میرے دل کے وساوس کو اپنے خوف اور ذکر سے بدل دیجئے، اور میرے غم اور خواہشات کو ان اعمال میں بدل دیجئے جن میں آپ کی محبت اور رضا ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔